کانسٹیٹیوشن کے مطابق 180 ڈیز کے اندر اندر سب فیصلے آپ کے کرنے ہیں، تو اس میں سے 90 ڈیز تو آلریڈی ہو چکے ہیں. No, I'll be very honest. I mean, I'm going to be very frank with you. Very frank with you. No, I don't think. دیکھیں 2 سال میں کیا ملا ہے ہمیں؟ کہیں سے ہمیں جسٹ انصاف تو نہیں ملا نا. جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس طریقے سے مطلب آپ نے پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے لیے، ڈیسیمیٹ کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جو کہ نہیں اٹھایا جانا تھا، تو وہ تو ہے. ہم تو ریسیونگ اینڈ رہے ہیں، آج بھی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں. اور آپ ذہنی طور پر تیار ہیں اگلے 4 سال جو بھی ریمیننگ ٹینیور ہے وہ بھی اس طرح اپوزیشن میں گزارنے کے لیے؟ دیکھیے ذہنی طور پر ہم بالکل تیار نہیں ہیں، لیکن میں اس سے زیادہ جو امپورٹنس دیتا ہوں وہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا. وہ بالکل تیار نہیں ہے. جو ہمارے اوپر پریشر ہے میں اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا ہوں. عوام کا جو پریشر ہے ہم اس کو ڈسکرائب. خان صاحب کی ایک انگلی اٹھنی چاہیے، وہ نہیں اٹھا رہے ابھی تک. روکا ہوا ہے انہوں نے پبلک پروٹیسٹ کے لیے. جس دن انگلی اٹھ گئی کہ باہر آؤ سب دنیا باہر آ جائے گی. روکا ہوا ہے. میری ابھی لاسٹ تھرسڈے کو بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے اس تھرسڈے کو انہوں نے آرڈر کیا ہے تمام جو انڈر گراؤنڈ ہماری لیڈرشپ ہے باہر نکلے اور اپنی لیڈرشپ جو ہے اپنا مقام ہے اس کے اوپر پہنچے. حماد اظہر کو انہوں نے آرڈر کیا ہے. مراد سعید ابھی نہیں. the only person who's still going to stay انڈر گراؤنڈ. خان صاحب کے آرڈرز ان کے لیے نہیں ہے جی ابھی نہیں ہے. اور یہ جو ہے لیڈر آف دی ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں اسلم صاحب ان کو بھی انہوں نے کہا باہر نکلیں اور اپنا کام شروع کریں. بیکاز میں کسی دن بھی کر سکتا ہوں آپ کو احکامات دے سکتا ہوں کہ آپ نکلیے شروع کیجیے. یہ جلد ہو سکتا ہے آپ کے خیال؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ ہمارا جو جلسے جلوسوں کا مسئلہ ہے وہ بھی ہو جانا چاہیے تھا شروع بدامی صاحب، لیکن وہ ہمیں 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا، 2.25 مہینے ہم نے اپلیکیشنس دی ہوئی ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو. انہوں نے کسی جگہ بھی ہمیں اجازت نہیں دی. تو آج ہماری تمام اپلیکیشنس جو ہیں وہ کورٹس میں چلی گئی ہیں. تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کورٹس ہمیں اجازت دے تو فیصل آباد کا جلسہ، کراچی کا جلسہ، لاہور کا جلسہ، اسلام آباد کا جلسہ، پنڈی کا، یہ سب شروع ہو جائے گا. اچھا ایک نا بڑی معصومانہ تجویز یہ یہ بڑی دی ہمارے پروگرام میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہتے کہ بھائی میں کہتا کہ میاں صاحب دیکھیں 18 والا میرا تھا. میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی 18 صاحب والا خان صاحب میرا مینڈیٹ تھا، وہ آپ کو مل گیا تھا، ابھی آپ کہیں مجھے مل گیا تو بھی ٹھیک ہے آگے بڑھو یار. خیر ہے میں وداؤٹ گیٹنگ انٹو اینی کرٹیکل کامنٹس آئی تھنک لیٹس سے کہ یہ ناشتوں اور خوابوں سے بات بہت آگے جا چکی ہوئی. ناشتے اور خوابہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اینڈ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. ابھی ایسے نہیں ہو سکتا مسئلہ. یہ اس کے پیچھے دیکھیے 2/3 میجورٹی جو ہے نا لوگوں کی 3.5 کروڑ عوام، اس سے بھی زیادہ ہمیں ووٹ پڑا ہے سر، وہ کھڑا ہوا ہے ہمارے پاس اور لوہے کی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے. وہ نہیں ہمیں چاہتا کہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز کریں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے کتنی گالیاں پڑتی ہیں. آپ دیکھیے آپ کو جی آپ کے اپنے لوگوں کی طرف جی کہ آپ لوگ کچھ کر نہیں رہے یار، کہ کچھ کر نہیں رہے اور کمپرومائز کیا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ پڑھیں تو صحیح ذرا. تو دس از اے پارٹی which has been taken over by the people. یہ لوگوں کی پارٹی. What do they want you to do? They want کھانا آؤٹ. باہر نکلو. آپ کر رہے ہیں نا کوشش تو آپ کو کیوں گالیاں دینے کا؟ گالیاں دیتے ہیں باہر نکلو. دفتروں میں کیوں بیٹھے ہو؟ ایئر کنڈیشن لگا کے بیٹھے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ وقت ہے. It's all there. اپنے لوگوں کا پریشر ہے. اپنے لوگوں کا پریشر ہے. ہمارے پاس لوگ آئے تھے جب یہ پیچھے اکٹھے ہوئے تھے بہت سارے لوگ. وہ جو بھی آتا ہے، جو بھی ڈیلیگیشن آتا ہے، اور بہت سے ڈیلیگیشن آتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ سر کمپرومائز نہیں کرنا. یہی ہے. اور ایسی کسی چیز کو اویئرنیس، اتنی سینسٹیوٹی بدامی صاحب میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی عوام میں آ جائے گی. آپ چلیں میرے ساتھ اگر ہیں یہاں کسی دن بھی آپ بتائیں مجھے. آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آپ جائیے یہاں 150 کلومیٹر وچ ایور ڈائریکشن یو وانٹ ٹو موو. میں سب کو کہتا ہوں کس رک جائے، 20 30 40 50 بندے اکٹھے ہو جائیں گے، ان سے بات کیجیے. آپ کے طبق 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. ایسا کوئی ویژول کہ جس میں خان صاحب اور نواز شریف صاحب ساتھ بیٹھے ہیں یا کہیں کہ چلو ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا آگے بڑھتے ہیں، آپ کے لوگ ہی آپ کو ماریں گے؟ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تکا بوٹی کر دیں گے ہماری. اچھا میں تو ماریں گے کا لفظ استعمال کر رہا تھا. مارے آپ کر رہے ہیں، میں تو تکا بوٹی کا لفظ. توبہ توبہ. آپ آئیں کبھی، آپ دیکھیں. آتا میں کل کو بلا لیتا ہوں 100-200 بندہ بلا لیتا ہوں دفتر میں، اگر دفتر ہمیں مل جائے. ابھی تو پیچھے نہ ہوا ہے. کیا ہو گیا یار ان لوگوں کو؟ تو نہیں، دس از گون فار. یہ جو ہے یہ آئین اور قانون کی لڑائی جو ہے نا، یہ آئین اور قانون کی لڑائی جو ہے یہ ختم ہو کے رہے گی. آئین اور قانون جب تک نفاذ نہیں ہوتا اس کا یہ لڑائی نہیں ختم ہو سکتی. لڑائی انورٹڈ کامرز میں ایکچولی جدوجہد ہوتی ہے. تو لڑائی وہ کوئی نہیں ہم نے نکالنا کہ کوئی ہم نے پسٹل نکال لینی ہے یا آپ نے تلوار نکال لینی. نو. تو یہ معاملہ جو ہے وہ خان صاحب جانتے ہیں. وہ ہی ہیز ہز ہینڈ آن دا پلس آف دا پیپل. اچھا آپ کے ہی کچھ لوگوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے اس بیان کو نا اس سے تعبیر کیا، ٹو وچ آئی ڈونٹ ایگری بائی دا وے، لیکن آپ بتائیے کہ جناب یہ ایکچولی میسیجنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کو کہ دیکھیں نا ہم خود تو نہیں آگے آ کے سکتے،
لیکن چلو کوئی رستہ اس طرح نکل بھی سکتا ہے, کہیں سے آپ کو میسیجنگ ہو رہی ہے وایا یو تھنک سو؟ یہ میسیجنگ کے کانسیپٹ جو ہے یہ تو سارا نکلا, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی میسیجنگ کی ہے, آپ کی جو احسن اقبال صاحب صدر صاحب کہتے نے ہیں, بھی کی گیلانی ہے, صاحب کہتے ہیں, اقبال صاحب نے زرداری کی ہے, گیلانی صاحب بھی. تو یہ آپ کو میسیجنگ ہے یا نہیں؟ میری کنٹینشن بڑی سمپل سے یہ ہے, وہ یہ ہے جی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو. یہ جو ہے کمال صاحب یا رانا صاحب, ان کے پاس یہ ہیں جب ممیز ہیں, ممیز, اور یہ کسی کے کہنے پر ہی میسیج نہیں کر رہے ہیں. ان کی تنابیں جو ہیں وہ کھینچی جاتی ہیں, جبکہ جی ٹک یہ کہو, ٹک یہ کرو, لیفٹ رائٹ یہ ہوتا ہے. سو یہ لازمی بات ہے کہ پیچھے کچھ نہ کوئی چیز موجود ہے جو کہ ان کو یہ کلوا رہی ہے. اپنے تئیں یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ کیوں کہلوائے جا رہے ہیں ان سے یہ؟ اب یہ آپ مجھ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, آپ مجھ سے بہت زیادہ جوان بھی ہے ماشاء اللہ. دیکھیے آپ کی لازمی بات ہے. دیکھیں 9 مہینے سے آپ نے خان کو اندر رکھا ہوا ہے, کھل کے بات کر لیں. بہت نہیں کھل کے کریں گے مسجد نہیں, وہ کانسیپٹ نہیں, وہ نہیں. جی جی, آپ کا خیال ہے کہ وہ 10 دن کے اندر باہر نہیں آ سکتا تھا وہ شخص؟ ڈیل کر کے آفر تھی. ہاں ہاں, آفر تھی, آج بھی ہے کہ اس کے بدلے کیا دینا پڑے گا خان کو؟ کر لیں کھل کے بعد. اب جب غزل چھیڑ دیے تو we will have to cede the right to the establishment to kick prime ministers out and to kick them in. یہ تو ایک جنرل بات ہو گئی نا, پریسائزلی کیا دینا پڑے گا؟ یہ اسپیسیفک بات ہے, دیٹس آل. ہم جب چاہیں آپ باہر چلے جائیں, ہم جب چاہیں آپ واپس آ جائیں. یہی ہوتا رہا ہے, یہی خان صاحب کے ساتھ ہے. اس شخص سے مجاہد نے یعنی آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب آج کہیں کہ بھائی جان آپ لوگوں کی مرضی ہے, جب آپ جو چاہیں کریں تو خان صاحب کو باہر آنے دے دیا جائے. ایبسلیوٹلی. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آفر ہے خان صاحب کے ٹیبل پہ آج؟ پہلے 10 دن میں آفر تھی, اٹک میں تھے جب, کہ جدو جو اور یہ آپ کو کوئی تجزیہ یا خیال نہیں ہے, یہ معلومات ہیں. کیونکہ آفر کا مطلب ہے نا کہ میری طرف سے کوئی دس از بیسڈ آن انفارمیشن. تو اس کا مطلب ہے تو وہی آپ نہیں مانا, وہ 9 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی. اور یہ آفر آج بھی ویلڈ ہے یا وہ پیشکش محدود مدت کے لیے رکھا ہوتا ہے اشتہارات میں؟ No, it was made to us, it was not limited in time. اور اس کے بعد بھی بہت کچھ انوالز آتی رہی ہیں, سب کچھ ہے. تو یہ بھی جو ہو رہا ہے نا, ساری آرکسٹریشن ہوئی, آپ کو دیکھیں کہ all of a sudden 1 2 3 4 5 6 7 8 ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں نا, مختلف اپنے طریقوں سے. تو لازمی بات ہے اس کے پیچھے کوئی سوچ تو ہے. آپ تو خود ہی ہمارے انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے, ہم نے 3 لوگ نامزد کر دیا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے بات چیت انیشیٹ ہی نہیں کیا آج تک, ورنہ ہم تو تیار بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے. اور ادھر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں آفر بھی کر رہا ہوں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, لیکن آفرز تو ہمیشہ تھی. میں نے بسا اوقات بہت سے پروگرامز میں کہا ہے آفرز تو تھی. آپ کہہ رہے ہیں بات کرنے کے لیے تیار نہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں آفر کر رہا ہوں. بات چیت جو ہے وہ ہماری ٹرمز کے اوپر میں بات کر رہا ہوں نا. ہماری ٹرمز جو اور ان کی ٹرمز میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی ٹرمز کو آج ہم سیٹ کر دیں, ایگری کر جائیں تو باہر آ جائیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ آپ سے کہا گیا ہے یا آپ نے سمجھا ہے؟ سمجھنے کی بیسس کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا, جاننے کی بیسس کے اوپر بات کر رہا ہوں میں. اور 9 مہینے کے بعد آپ کو جو ایک بندہ ہے جو کہ ڈٹا ہوا ہے اپنی بات کے اوپر, آپ کو کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قسم کی کوئی مثال ملی ہے؟ فیض احمد فیض صاحب کو نہ ڈالیے گا اس میں, وہ ایک گروپ کو نہ ڈالیے گا, وہ ایک علیحدہ کہانی تھی. میں پولیٹیکل کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. کتنی دیر لاسٹ کیے ہیں شریف, کتنی دیر لاسٹ کیے, وہی ٹائم کیلکولیٹ کر رہا تھا, سوال کر رہا تھا, کتنی دیر لاسٹ کیے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, ایگریمنٹ ہو جاتا تھا. اور آپ یقین جانے کرانے خان صاحب ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے چاہے اس کی کوئی بھی پرائس ہو, کوئی کچھ پرائس ہو. وہ صرف چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون بحال ہو جائے اس ملک پہ, جمہوریت آ جائے. اس کے بعد جو بھی آتا ہے الیکشن میں آتا ہے وہ جیتے, اور جس کو اس وقت مینڈیٹ ملا ہے وہ یہ یا تو ریسٹور کر دیں اس کا مینڈیٹ یا نئے الیکشن کروا لیں.